اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت 20 ہے۔ گزشتہ آیات میں سورت کے شروع میں عہد کی پابندی کی بات تھی، اور پھر گزشتہ آیات میں بتایا گیا کہ یہ عہد کی پابندی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، من حیث القوم ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، ہر قسم کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بنو اسرائیل سے من حیث القوم بھی بڑے وعدے لیے گئے، انہوں نے اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری کی، ان کا معاملہ معاہدہ توڑنے کا رہا، وعدے توڑنے کا رہا، پھر اللہ نے ان کو مختلف عذابات میں، مختلف تکلیفوں میں مبتلا کی۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھی گئیں۔ جس وقت رکھی جا رہی تھی یہ بات سامنے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدینہ کے ارد گرد جو یہودی تھے وہ اس کا مخاطب تھے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد اب قیامت تک تمام انسانوں کو یہ سنایا جا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر ان بنی اسرائیل یعنی یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے کرتوت تھے، اللہ کے وعدوں کو توڑتے تھے، پھر اس کے تمہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ آج پھر وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ اور ہم قیامت والوں تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، کیا نتائج آئے، اب تم عقل کرو۔ آج کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات آ رہی ہے، جو یہودیوں کو بھی سنایا گیا اور ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھو ایک اور وعدہ اور تمہارے کرتوت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے احسانوں کو یاد کرو۔ دیکھو اللہ نے تم لوگوں پر کتنا احسان کیا ہے، بنو اسرائیل پر۔ نعمت اللہ علیکم، تم لوگوں پر جو اللہ کی نعمتیں اور احسان ہیں ذرا ان کو یاد تو کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، سارے احسانوں کی کیا ذکر کریں، ذرا چیدہ چیزیں دیکھو۔ اذ جعل، جب اللہ نے بنا دیا، فیکم، تمہارے اندر، تمہاری قوم کے اندر اللہ نے انبیاء بنائے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ تمہارے اپنے رشتہ دار نبی ہیں، تمہارے آباء و اجداد نبی تھے۔ کتنا بڑا اللہ نے تمہیں مقام و مرتبہ دیا پوری انسانیت پر۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی اس پر، صرف حضرت موسیٰ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ تو تھے ہی، صرف حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے کا جو 1500 سال کا تقریباً دور ہے، اس میں بھی 1000 کے قریب انبیاء تشریف لائے۔ صرف بنو اسرائیل میں اتنے انبیاء جس قوم کے اندر آئے ہوں، اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہو۔ پھر وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، پھر دنیاوی طور پر بھی تمہیں اللہ نے بڑی شانیں دی، تمہیں کو بادشاہ بنایا اللہ نے۔ حالانکہ ہر شخص تو بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن تمہیں بادشاہ بنایا اس لیے کہ جس کے اختیارات بڑھ جائیں وہ خود بادشاہ ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی بڑی آسودہ زندگی ہو، تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں، نوکر چاکر ہوں، تو بادشاہ ہے وہ بندہ۔ تو اللہ نے تمہیں خوشحالی کی زندگیاں عطا فرمائی، اور دوسرا ان کے اندر بادشاہ آئے بھی صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ خود بادشاہ نہیں تھے، لیکن بادشاہوں کے بھی پیر تھے، بادشاہ بھی انہی کی کو فالو کرتا تھا۔ پھر پورے خاندان کو بڑے عرصے تک بڑی عزت ملتی رہی مصر میں، بادشاہی ان کو حاصل تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد میں بادشاہت واقعتاً چلی۔ تو اللہ نے تمہیں بادشاہت دی ہے، تمہیں بادشاہ بنایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَآتَاكُمْ، اور اسی اللہ نے تم کو دیا ہے، مَا لَمْ يُؤْتِ، جو اللہ نے نہیں دیا، احداً، کسی کو، تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، من العالمین، تمام جہانوں میں سے۔ پوری دنیا کو دیکھ لو، کسی کو اتنی نعمتیں ملی جو بنو اسرائیل تمہیں ملی۔ اس کے بارے میں بھی علماء وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فرما دیا، جب ان کے یہ ایمان نہیں لائے، ان کو سائڈ پہ کر کے فرما دیا،
مسلمانوں کو کنتم خیر امہ، اب بہترین امت تم ہو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بنو اسرائیل اللہ کی سب سے بڑی انعام یافتہ قوم ہے۔ کسی قوم کا خود دیکھ لو، ان کا ذکر بھی قرآن میں نہیں جتنا بنو اسرائیل کا ذکر۔ اللہ نے جتنے انعامات کیے کسی پر نہیں کیے۔ فرمایا تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی کو کچھ نہیں۔ کچھ باتیں جو خود ہم نے یہاں پڑھی، باقی کئی نعمتیں دی، کچھ باتیں جو یہاں ہم نے پڑھی کہ کتنے مظلومیت کا وقت گزار رہے تھے اور اللہ نے ان کو آزادی دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی۔ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے اپنے اوپر اور پوری قوم پر۔ ویسے ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں دی تو ہم نے کیا کیا؟ تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں آزادی دی فرعون کے ظلم سے، پھر تمہیں وہ سمندر یا دریا جو پار کروایا، جو کبھی کوئی دنیا کا بندہ پانی میں سے پورا قافلہ گزر رہا ہو اور پانی سائڈ پہ ہو جائے، کبھی کسی کو حاصل ہوئی ہے نعمت؟ تمہیں اللہ نے چھڑوا دیا۔ اور پھر دشمن تمہارے سامنے پانی میں ڈوب ڈوب کے مر رہا ہے، یہ نعمت اللہ نے دی کہ پورا کا پورا لشکر پانی میں ڈوب کے مر گیا کیونکہ تمہارا دشمن تھا، تمہارا سینہ ٹھنڈا کیا۔ یہ کسی کو ملی؟ پھر صحرا میں جب تمہیں کچھ حاصل نہیں تھا، صرف ایک ڈنڈا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، کسی کو یہ نعمت ملی؟ پھر خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا، من و سلوہ اتارا، کسی کو ملی یہ نعمت؟ تو اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں۔ گرمی لگ رہی تھی تمہیں سخت، اللہ نے اوپر بادلوں کا سایہ عطا فرما دیا۔ یہ نعمتیں کہاں ملتی ہیں انسانیت کو؟ اللہ نے تمہیں دی۔ یہ آج کی آیت دراصل ایک تمہید ہے آگے ایک اور بات کی کہ حضرت موسیٰ نے یہ تمہید بڑی خوبصورت باندھی اور پھر آگے تقریر فرمائی تھی اپنی قوم میں اور انہیں جہاد کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کی جہاد کی تیاری کے بجائے وہ اس وقت کمزور ہو گئے اور انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ یہ سنایا جا رہا ہے بنو اسرائیل جو حضور پاک کے زمانے میں ہیں، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن کا تم کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، انہوں نے تم سے کہا تھا کہ آؤ کنفرم تمہاری فتح ہے، تم جیت جاؤ گے جنگ، لیکن تھوڑا سا تلوار اٹھانی پڑے گی، چلو او لڑتے ہیں۔ اس وقت تم لوگوں نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ تمہارے کرتوت ہیں۔ اللہ نعمتیں کر رہا ہے، تم مزید لاڈلے بنتے جا رہے ہو، تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہم سب پر ہیں، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا۔ دیکھتے رہیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور کوئی انسان بھی نہیں جو زندہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فارغ ہو۔ سانس لینا اور سانس چھوڑنا دونوں، ایک ہی سانس میں 2 نعمتیں تو آرام سے موجود ہیں۔ یہی سانس اگر اندر ہوا نہ لے سکے، انسان انہیل نہ کر سکے تو مر جاتا ہے تھوڑی دیر میں، اور ایکسیل نہ کر سکے، باہر اندر کا اندر رہ جائے، باہر چھوڑ نہ سکے، وہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرے اپنی اللہ کی نعمتیں گننا، تو پتہ چلے گا کہ میرا پروردگار مجھ پر کتنے انعام فرما رہا ہے۔ پھر ان کا حق ادا کرنے کی، پورا حق تو ادا نہیں کر سکتا مگر اپنے آپ کو لگا تو دے، جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔